الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير الرفيق وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگ اور دوستو، کئی جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات چل رہی تھی. گزشتہ ہفتے بھی ولادت کے عنوان پر کچھ روشنی ڈالی گئی تھی. آج کے جمعے کے اندر قرآن کریم کی جس آیت کا سہارا لیا ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کا طریقہ بتایا ہے. آپ قرآن کریم کا اندر اٹھا کر دیکھیں گے، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جب مخاطب ہوئے، انہیں کوئی بات کہنے کا موقع آیا، اللہ نے ہر نبی کو نام لے کر پکارا. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ نے خطاب کیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب کیا: اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہری رہا. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے جب خطاب فرمایا، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے اندر جب طوفان آیا، باپ بیٹے کے درمیان بات چیت چل رہی تھی. باپ نے اپنے بیٹے کو کہا: سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ ہماری کشتی پر سوار ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے پانی کا عذاب آیا ہوا ہے. بیٹے نے کہا: میں نہیں سوار ہوں گا. اب باپ بیٹے کے درمیان بات چیت چل رہی تھی. اسی وقت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کیا: اے اللہ، میرے بیٹے کی حفاظت فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو جو پکارا: یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیری اولاد نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ نبی کی علیہ الصلاۃ والسلام کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پرکشش آواز دی تھی جب آپ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے بھی اپنی جگہ ٹھہر کر سننا شروع کر دیتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب ہوا کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھاپے تک آپ کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ زکریہ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلایا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ رب ہب لی من الصالحین۔ اس بڑھاپے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کو اولاد سے سرفراز فرما۔ اتنے بڑے برگزیدہ پیغمبر، لیکن جب بشارت دینے کی باری آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریہ ہم نے بشارت دی آپ کو بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے امتحان میں کامیاب نظر آئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی، آپ کی صداقت کا اعلان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر آپ کو پکارا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے آپ کو یوں پکارا کہ ابراہیم آپ نے سچ کر کے دکھایا، آپ نے ہمارے خواب کو سچ کر دیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا اور جب فرعون کا آپس میں تقابل ہو رہا تھا، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو خطاب فرمایا، آپ کی ٹریننگ دیا، آپ کے اندر ہمت دلائی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر جو عصا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو جو بلا رہے ہیں، پکارتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ تمام کی تمام آیات کے اوپر اگر غور کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ کیا ہے، ہر نبی کو اللہ نے نام لے کر پکارا، لیکن جب باری آئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام لے کر آپ کو نہیں پکارا، بلکہ کہیں پر آپ کو فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں پر فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں پر فرمایا یا ایھا الرسل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر آپ کو نہیں پکارا، بلکہ آپ کی جو صفات تھی وہ صفات کا تذکرہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پکارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
بعثت کے اعتبار سے سب سے اخیر میں ہیں، اور نبوت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہوں، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی تھی، اور میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خواب ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمینہ کے بطن کے اندر تھے تو حضرت آمینہ کو اچھے اچھے خواب آیا کرتے تھے، اچھی بشارتیں آیا کرتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ انسانوں کے لیے کیسے رحمت ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے بعد میری امت پر کوئی ایسا عذاب نازل نہ کریے گا، ان کی شکلوں کو نہ بدل دیجیے گا، ان کے اوپر جیسا کہ پچھلی قوموں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے اوپر جب عذاب کو نازل فرمایا، کسی کے چہروں کو مسخ کر دیا، کسی کو عذاب کے اندر گرفتار کر لیا، کسی کو اٹھا کر زمین کے اوپر دے مارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے اوپر جو رحمت بنے ہیں کہ اے اللہ میری امت پر ایسا عذاب نازل نہ فرمائیے گا جو پچھلی امتوں پر آپ نے عذاب نازل فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج ہم اپنے چہرے کی بدولت صحیح سالم نظر آ رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے انسان کے اعمال، انسان کے کرتوت، انسان کے اخلاق ایسے ہیں، جب انسان اپنے دل کے اندر جھانکے گا اس کو پتہ چلے گا کہ میں کتنے پانے کے اندر ہوں۔ جب انسان اپنے آپ کی زندگی پر غور کرے گا تو اپنے سے زیادہ برا اسے کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تو پتہ یہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، لیکن آپ کی دعائیں ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہیں۔ اسی لیے ہم گناہ کرتے ہیں، ہم غلطی کرتے ہیں، غلطی کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا کر دیتے ہیں؟ چھوٹ دے دیتے ہیں، غلطی پر فوراً پکڑ نہیں فرماتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی پکڑنے پر آتے تو آج بھی ہمارے چہرے مسخ کر دیے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انسانوں کے لیے رحمت ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ کے اندر تشریف لے جا رہے تھے۔ باغ کے اندر دیکھا کہ ایک اونٹ بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس کے قریب جانے سے ڈر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس اونٹ کی طرف آگے بڑھے، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ اونٹ بدک چکا ہے، یہ اونٹ کا دماغی توازن ختم ہو چکا ہے، جو بھی اس کے قریب جاتا ہے اونٹ اس کو مارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس کی طرف لپکے، وہ اونٹ آپ کے پاس آ کر گردن جھکا کر آپ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس نے
اپنی زبان سے یعنی اپنے چہرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کی طرف لے گیا اور اس نے اپنے مالک کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو بلایا اور مالک کو بلا کر فرمایا، تم اپنے اس اونٹ سے کام تو زیادہ لیتے ہو اور اس کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید کی، کہا تم جتنا اپنے اس جانور سے کام لیتے ہو اس کے پیٹ کا بھی خیال رکھو، اس کے کھانے کا بھی خیال رکھو۔ پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک یہودی کے گھر کے پاس سے گزرے، دیکھا اس یہودی نے ایک ہرنی کو جنگل سے پکڑ کر لے کر آیا ہوا تھا اور اس کو اپنے گھر کے پاس باندھ دیا۔ انسان شکار کرتا ہے تاکہ اسے کاٹ کر اس سے فائدہ اٹھا سکوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرنی کے پاس سے گزرے تو وہ ہرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئی کہ اللہ کے رسول، میری ممتا برقرار ہے، میں اندر سے بے چین ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے پہاڑوں کے اندر بھوکے ہوئے ہیں اور ان کو دودھ پلانے کا وقت آ چکا ہے، اس یہودی نے مجھے پکڑ کر باندھ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہرنی کی بات سنی، آپ نے اس یہودی سے کہا اس کو کھول دو، یہ دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ اس کو یقین نہیں تھا، اس نے کہا کہ آپ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، آپ اس کی ضمانت لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، آپ اس کو کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس ہرنی کی رسی کو کھول دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ہرنی جیسے ہی اس کے گردن کو کھولا گیا، وہ ہرنی چھلانگ لگاتے ہوئے پہاڑوں کی پر چڑھ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ہرنی بھاگی بھاگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رسی سے باندھ دیا۔ جب اس یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھا، آپ کی اس کرامت کو دیکھا، وہ یہودی مسلمان ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہنے پر اس یہودی نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر، کہنے والوں نے کہا ہے کہ جب تک وہ ہرنی یعنی وہ ہرن پہاڑوں کے اندر رہا کرتی تھی، رات کے وقت میں زور زور سے کلمہ شہادت پڑھا کرتی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوستو، پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انسان کے لیے رحمت ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹی سے نفرت کیا کرتے تھے، بیٹی پیدا ہونا ان کے لیے ناگوار ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ اپنی بیویوں کو خوب پیٹا کرتے تھے، ان کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں، اگر کسی کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے، کسی کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنی 2 بیٹوں کی یا 1 بیٹی کی اس طریقے سے پرورش کرتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں دیتا، اس کو دین کی تعلیم دیتا ہے، اس کو اچھی تعلیم سکھاتا ہے، اچھے اخلاق سکھاتا ہے اور پھر اس کی جا کر اچھی سی شادی کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے رہیں گے جس طریقے سے 2 انگلیاں آپس میں اتنے قریب وہ لوگ رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی مقام عطا فرمایا، اور قریش مکہ عورتوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، عورتوں کو مارا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اپنی عورتوں کے ساتھ
پیار اور محبت کے ساتھ رہا کرو۔ اور پھر فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ جس طریقے سے لباس بدن سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جس طریقے سے لباس بدن کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اسی طریقے سے عورتیں بھی تمہاری لباس ہیں۔ تمہیں انہیں کیا کرنا ہے؟ انہیں مارنا نہیں ہے، ان کی عزتوں کو پامال نہیں کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اور صحابی آنے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس صحابی نے ہاتھ کو پیچھے کر لیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہاڑ کی چوٹی پر کام کرتا ہوں، میں پتھروں کو توڑتا ہوں، اور پتھروں کو توڑنے کی وجہ سے میرے ہاتھ کے اوپر گٹے پڑ چکے ہیں، میرے ہاتھ کے اوپر گٹے پڑ چکے ہیں، اور میرا ہاتھ خراب ہے، میرا ہاتھ خراب ہے۔ اس زمانے کے تو پانی وغیرہ کا اتنا خیال نہیں رہتا، انسان اپنی اس کے اوپر فکر نہیں کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، تم اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مصافحہ کیا، اور پھر فرمایا القاصد حبیب اللہ، محنت اور مزدوری کرنے والا، محنت اور مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اب اس اندازہ لگائیے، آج انسانوں کے دل و دماغ کے اندر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، میں بچے کو اچھے سے اچھا پڑھانا چاہیے، لیکن میں اپنے بچوں کو سرکاری نوکری کے پیچھے انسان کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ بہت سارے نوجوان بچے سرکاری نوکری کے پیچھے اپنی پوری زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، وہ ماں باپ کے اوپر بوجھ بنے رہتے ہیں، ماں باپ کے اوپر سہارا بنے رہتے ہیں، شادی ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کا نان و نفقہ برداشت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنا سکھایا، تجارت کرنا سکھایا۔ جب انسان محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمائی کے 70 گنا برکت دے دیتے ہیں۔ اور محنت اور مزدوری کرنے والے کو اللہ کے رسول نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کرنے والا، ہاتھ سے کمائی کرنے والا، محنت اور مزدوری کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ اب بتاؤ، ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہم اللہ کے دوست بن جائیں؟ ہم اپنے لیے کما رہے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے کما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنت اور مزدوری کرنے والے کو اللہ کا حبیب بتا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انسانوں کے لیے رحمت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں کی عزت نہیں کرتا، جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر شفقت نہیں کرتا۔ اب چھوٹوں پر شفقت کا مطلب یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھتے چلیے، آج ہم لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتے ہیں، ہم میں سے کوئی دادا ہوگا، ہم میں سے کوئی نانا ہوگا، ہم میں سے کوئی چاچا ہوگا، ہم میں سے کوئی ماموں ہوگا، ہمارے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کیا کبھی ہم کو توفیق ہوئی کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے پوتوں کو، ہم نے اپنے نوازوں کو مسجد کا راستہ دکھائیں، مسجد کے اوپر ہاتھ پکڑ کر لے کر آئیں؟ علماء نے لکھا ہے جس نماز کے پیچھے، باضابطہ علماء کئی بڑے جلیل القدر علماء کا بیان ہے، جس نماز کے صفوں کے پیچھے بچوں کی گنگناہٹ کی آواز نہیں آتی، بچوں کی گنگناہٹ کی آواز نظر نہیں آتی، سمجھ جاؤ اس قوم کا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے، اس قوم کا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ اب ہاں، مسجد کے اندر چھوٹے بچوں کو لانا نہیں چاہیے۔ کیسے بچوں کو لانا نہیں چاہیے؟ جو مسجد کے اندر پاکی کا خیال نہ رکھے۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو لے کر صف کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، تو اگر ہم کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ، کوئی سنجیدہ بچہ اگر ہمارے صف میں آ کر کھڑا ہو گیا تو اس بچے کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ٹوٹتی، اس بچے کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ٹوٹتی۔ اس لیے ہم اگر کوئی بچہ صف کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، خدا را ہم اس کو پکڑ کر پیچھے نہ کریں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت میں بڑوں کی دعائیں نہیں سنتا، اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹوں کی دعائیں سنتا ہے۔ حضرت مولانا صلاح الدین سیفی رحمۃ اللہ علیہ، صلاح الدین سیفی صاحب دامت برکاتہم، حضرت جس گھر میں جاتے، جس کے پاس بھی جاتے، اگر اس کے گھر میں چھوٹا بچہ ہوتا، حضرت فرماتے بیٹا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کر دعا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے بچوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اس لیے دوستو، اگر مسجد کے اندر بچے آ جائے، اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر کوئی بچہ صف کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، شرارت نہیں کر رہا ہے، دھیان سے نماز پڑھ رہا ہے، ہم اللہ کے واسطے اس کے پیچھے نہ کریں۔ ہو سکتا ہے پوری بستی کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بچے کی ایک ادا پسند آ جائے۔ اس لیے دوستو، مسجد کے اندر اگر ہر بڑوں کو چاہیے، ہر داداؤں کو چاہیے، ہر ناناؤں کو چاہیے، ہر باپ کو چاہیے کہ آتے وقت میں اپنے بچے کو مسجد کا راستہ دکھائے۔ جب ہم بچپن سے بچوں کو مسجد کا راستہ دکھائیں گے تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اگر ہم اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے، بچہ سوچے گا کہ میرا باپ مجھے پکڑ کر مسجد کے اندر لاتا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا، آپ کا نواسا مسجد کے دروازوں کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے دوستو، کل مفتی رتنا گیری سے مفتی صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا کہ پاریکھ، یہاں مولانا عبدالکریم پاریکھ، ان کے خاندان کے اندر کوئی عالم نہیں ہے، ان کے خاندان کا کوئی حافظ نہیں ہے، ان کے خاندان والوں نے کبھی مدرسے کے اندر نہیں پڑھا، لیکن ان کا ایک دستور ہے، خاندان کا ہر بچہ، ان کے خاندان پاریکھ گاؤں رتنا گیری کے قریب کہیں گاؤں ہے، ان کے خاندان کا ہر بچہ قرآن کریم کا ترجمہ کرتا ہے، ان قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا کرتا ہے۔ کیوں؟ مولانا نے فرمایا ہم اپنے بچوں کو بچپن کے اندر ہی سب سے پہلے چھوٹی موٹی عربی پڑھاتے ہیں، اور عربی پڑھانے کے بعد ہم اس کو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھاتے ہیں۔ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کے بعد ہم اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہمیں یقین ہو جاتا ہے جب میرے بچے نے قرآن کریم پڑھ لیا، میرے بچے نے قرآن کریم کو ترجمے سے سمجھ لیا، اب میرا بچہ کہیں پر کیا ہوگا؟ مرتد نہیں ہوگا، کہیں بھٹکے گا نہیں۔ اب اس کو نماز کے لیے دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ قرآن کریم پڑھے گا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر داعیہ پیدا فرما دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر شوق پیدا فرمائیں گے، وہ بغیر بلائے مسجد کی طرف آئے گا۔ آج بلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیں چاہیے ہم آتے وقت میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر مسجد کے اندر آئیں، اور مسجد کے اندر آنے کے بعد بچے جب دیکھیں گے میرا ابو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، بچوں کی عادت بنے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجیں گے۔ آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا۔ بچے شرارت کرتے، بچے ہی شرارت کریں گے، بڑا آدمی شرارت نہیں کرے گا، بچے ہی بھاگ دوڑ کریں گے، بڑا آدمی بھاگے گا نہیں۔ من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں کے اوپر شفقت نہیں کرتا، جو چھوٹوں کی عزت نہیں کرتا۔ ولم یعکر کبیرنا، پھر فرمایا جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا۔ آج چھوٹے بچوں کو کوئی بات سمجھا دو، فوراً الٹا جواب دے دیتا ہے۔ کیوں؟ تربیت کا اثر نہیں ہے، باپ نے اس کی تربیت نہیں کی، باپ نے نہیں سکھایا بیٹا باپ کو الٹا نہیں بولتے، امی کو الٹا نہیں بولتے، انکل کو الٹا نہیں بولتے۔ آج چھوٹا بچہ بھی الٹا بول دیتا ہے، اچھی بات کہو تم اپنا دیکھو الٹا جواب دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بتاؤ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے رحمت للعالمین بنا کے گئے، ہر ایک کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، آپ کے اخلاقوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔